بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں جو مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت، اور اس میں سے ایک کام جو جہاد ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں میں تو پائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی اس کو استعمال کرنے، اس لفظ کا اور اس کے پیچھے پورا ایک جو تصویر ہے وہ اس کا رخ مختلف ہے جہاد کے بارے میں، مسلمانوں کے اندر بھی۔ اور انگریزی میں جو اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہولی وار، مقدسہ، تو جنگ مقدسہ، تو کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسلام میں جو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو بہت وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی پکچر اور اس کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ یہ ایک شخص اس کو اس طریقے سے ایک جنونی ہے، وہ بہت داڑھی بڑی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ، اور وہ تلوار لیے اور کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، اگر نہیں تو وہ مار دیتا ہے۔ تو یہ پکچر جو بنائی ہے مستشرقین نے، یورپین نے، غیر مسلموں نے، اور مسلمان بھی اس کو ڈیفینڈ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، بہت اس کے گہرے، مضبوط اور وسیع معنی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں کہ وہ اپنی تمام قوتیں، اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد کے اصول کے لیے وقف کر دینا۔ یعنی کوئی بھی شخص اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تقاریر و خطبات سے وہ لوگوں کے ذہن کو بدلتا ہے، لوگوں کے رجحان کو بدلتا ہے، لوگوں کو اس روشنی سے منور کرتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو نظام ہے، انقلابی نظام، وہ کیا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو فاسد نظام ہے، جو انسانوں کے ظلم و جبر کرنے والا ہے، اس کو کس طرح مٹا کے ایک صالح نظام قائم کیا جائے۔ اس پہ اسلام جو ہے نا پورا فوکس کرتا ہے، اور اپنی پوری قوتوں کو، پوری صلاحیتوں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو جان مال ہے وہ اس کی راہ میں لگا لے، یہ جہاد ہے۔ اور پوری پھر اپنے جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، پھر بھی سیف، اس کو تلوار کے، اس کا استعمال بھی جہاد ہے۔ لیکن چونکہ یہ اتنا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پوری انسانیت کی بقا، بھلائی اور اس طاقت کو جو دنیا میں رائج ہے اس کے خلاف جو دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک جارحانہ اور ایک مدافعانہ، یعنی اوفینسو اور ڈیفینسو، ان سے بڑھ کے، یعنی اسلام نہ ڈیفینسو صرف وار کرتا ہے نہ اوفینسو، یعنی کہ جب کوئی آپ پہ کوئی وار کرے گا، آپ پہ کوئی حملہ کرے گا، آپ کے لیے کوئی جو ہے نا پورا جنگ لے کے آپ کے سامنے آئے گا، تو اب آپ اس کو نکلیں گے، آپ صرف مدافع نہ کریں گے، یہ نہیں ہے، اور جارحانہ جو نہیں، بلکہ اسلام دونوں چیزوں کو، ڈیفینسو بھی اوفینسو بھی جو ہے، چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے نظریات، اپنی عبادت، اپنے معبود کو، چاہے پتھروں جو ہے، کسی کو بھی پکار سکتا ہے، کسی کی بھی عبادت کر سکتا ہے، اس کے عبادت خانے محفوظ رہیں گے، اس کو کوئی بھی اس طریقے سے زچ نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، چاہے وہ غلط ہی ہے اور غلط، لیکن اس کو آپ سمجھائیں گے، لیکن اس کو آپ روک نہیں سکتے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن سیاسی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ، جب تک اسلام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہ لے، کیونکہ وہ نظام چاہتا ہے، وہ ایک انقلابی نظام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت جو حزب اللہ ہو، اسلامی جماعت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت ایک ایسی ہو جس کے داعیہ ہی ہے، جس کے مد نظر یہ ہے کہ وہ یہاں پہ صالح نظام، جو ایک فاسد نظام، جو اپنی حد سے بڑا طغیان ہے، ایک سرکشی ہے، جو اپنی حدوں سے بڑھ کے انسانیت کے نقصان کی طرف اور انسانوں کو اپنا غلام اور اپنے کلو کے بیل بنائے ہوئے ہے، ایسا نظام جو انسانوں کی آزادی کو رکے ہوئے ہے اور اس کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ہر شخص آزاد پیدا ہو اور اس کو آزادی کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس کو غور و فکر اور وہ سوچنے سمجھنے کی پوری جدوجہد کر سکتا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کو پورے، تاکہ کہیں بھی مینیپولیٹ کر کے اور ایسی چیزوں کے ساتھ اس کے شک و شبہ، ڈاؤٹ نہ پیدا کیا جائے کہ دنیا میں تو یہ چیزیں رہیں گی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے
تاکہ وہ اپنے ان غلط نظریوں کے تحت ہی چلتا رہے۔ مثلا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اتنی بڑی خلافت اور اس میں جو ہے نا چھوٹی سی رقم لے رہے ہیں 100 روپے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا سلطنت اور اس کو صرف 150 روپیہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بے مزہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں جب ان کو معلوم ہے کہ اس کا اجر آخرت میں بہت زیادہ ہے، اس کا جو ہے للہ کام کیا جائے گا، فی سبیل اللہ کیا جائے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے گا، اللہ راضی ہو، مقصد یہ ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی جو ہے نا اس طرح اپنے بہت بڑی کوئی امپائر نہیں کھڑی کر سکتا، کوئی بہت بڑے جو ہے نا بینک بیلنس نہیں بنا سکتا۔ وہ چند جو اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف اتنا ہی لے سکیں گے، جو ایک عام مزدور، ان سے بہتر ایک شاپ والا، ایک دکاندار وہ زیادہ کماتا ہے اور رات کو پاؤں پھیلا کے سوتا ہے۔ لیکن جب ان کی ذمہ داری بڑھتی ہے، جو ایک صالح نظام کو قائم کرنے کے لیے صالح نظام قائم کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں، تو ان کو اس وقت بہت مشکل اور بے مزہ زندگی ہے۔ وہ دن کو بھی اور رات کو بھی سونا ان کے لیے ایک بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ہی بار اور الٹی چھری سے ذبح کیا گیا، جس کے اوپر جس کو یہ حکومت دی گئی، جو اجتماعی نظام جس کے سپرد کیا گیا، تو کوئی بھی اس کو یہ جنت نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اس طریقے سے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس منصب کو بہتر طریقے سے کرے، اور کوئی بھی کسی کا ایک حبہ یا کوئی بھی کسی کا کوئی جو جگہ ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا اور کسی طریقے سے کسی کو دلا نہیں سکتا۔ یہ انتہائی انتفاع ہے انسانیت کے لیے، اسی میں ہے منافع بخش، اسی میں ہے کہ انسانیت کے لیے جو ہے کام کیا جائے گا، یعنی پوری اجتماعیت کو ایک رب کے آگے جھکا جائے، ایک رب کی مانی جائے، دنیا میں عادلانہ نظام کی تسلط، عادلانہ نظام کے قیام، اور جو باغی ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، جو اس نظام کے خلاف ہے، ان کے خلاف بات کی جائے گی اور ان کو سمجھایا جائے گا۔ جب وہ چیز حد سے نکل جاتی ہے اور تلوار تک بات پہنچتی ہے تو پھر وار ہوتی ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر جہاد ہوتا ہے، تو قتال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو جو ذہن میں ہماری رہنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اور جو وسیع معنوں میں ہے، جو یہ جہاد کا لفظ ہے فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ کوئی بھی بندہ آپ بندوں کو صرف ایک بندہ اور ٹریٹ کرے گا، یعنی اللہ کا بندہ بن کے رہے، اور خود کو ایک اسی طرح کا بندہ، یعنی وہ اپنے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا میں امپائر کھڑی کرے یا بہت بڑے منافع بخش کام کرنے شروع کر دے دنیا کے لیے، بلکہ یہ یہاں پہ وہ ایک، اگر وہ بزنس مین ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جو حکمران ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، تو وہ اتنی ہی لے سکیں گے جو عام آدمی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ لیکن جو اس دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے یہ جتنی بھی طاغوتی سے قوتیں ہیں، ان کو کیسے روکے گا اور کس طریقے سے اپنی پوری قوت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، تو یہ پوری زندگی کا ایک منصوبہ ہے، پلان ہے، اس کے پیچھے ایک تگ و دو ہے، اور کہیں بھی رکنا نہیں، بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے، جدوجہد جاری رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور صحیح معنوں میں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ سودہ اعظم جو حقیقت میں اخروی زندگی پہ مبنی ہے، اللہ کی رضا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جتنے بھی واقعے ہیں وہ سیکھنا، سمجھنا، جدید ٹیکنالوجی، سائنس، اس کی بنیاد پہ کام کرنا، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ، اور کس طریقے سے اس کو نافذ عمل کیا جائے، کس طریقے سے لوگ سمجھیں، تو یہ ایک بڑا پیمانے پہ جو ہے کام کیا جائے گا۔ تو ایک رکنا نہیں ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اور کس طریقے سے ان طاقتوں کو جو بہت عرصے سے جاری ہیں اور انہوں نے اپنا ایک نظم جتھا بنایا ہوا ہے، منظم کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طریقے سے عام انسانوں تک پہنچیں، اللہ کا دین کو پہنچائیں، اور کس طریقے سے وہ جہاد جو اپنی تمام قوتیں، جان مال کو اس کے راستے میں کھپائیں۔
یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ ایک زندگی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں اور بہت بہترین کر کے جا سکتے ہیں۔ وقت ہے ہمارے پاس، کام کریں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔